مخاطب جس سے آپ بحث کر رہے ہیں اس کا نقطہ نظر کیا ہے، اس کا استدلال کیا ہے، شاید اس میں نقد بھی ہوگا، لیکن ایک تاثر دیا جا رہا ہوتا ہے، جملوں کی کاٹ ایسی ہوتی ہے، اس کو اس طریقے سے نوکدار بنایا جاتا ہے لوگوں کو متوحش کرنے کے لیے کہ اصلاً تو یہ شخص دین بیزار ہے. یعنی یہ اصل میں اللہ جو پابندی لگانا چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شریعت میں حدود بندی کی گئی ہے اس کو دل سے تسلیم نہیں کرتا، بلکہ مذہب کی جو مزاج ہے اس سے ایک بیزاری کا تصور اس کے یہاں پیدا ہوتا ہے. ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا بالعموم تنقیدات میں یہ نقطہ باور کرایا جاتا ہے کہ جی یہ شخص تو مذہب بیزار ہے اور مذہب سے اصلاً یہ وابستہ نہیں، اگرچہ مذہب کا نقطہ نظر اس نے اپنایا ہوا ہے. یہ آخری درجے میں گناہ کی چیز ہے. کسی شخص کی نیت، اس کے محرکات طے کرنے کا مجھ کو میرے پروردگار نے حق نہیں دیا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک مارکۃ العارہ مسئلہ ہے گستاخیوں کا. یہ آپ جانتے ہیں کہ حنفیوں کے دو گروہ ہیں، یعنی اپنے پس منظر کے لحاظ سے بالکل یکساں ہیں. حنفی نقطہ نظر سے متعلق ہیں، علم کلام میں بھی اپنے یکساں نقطہ نظر رکھتے ہیں، صوفیانہ مباحث میں بھی بہت قریب ہیں چند چیزوں کو چھوڑ کر. اس سب کے باوصف بہت بڑے پیمانے پر تکفیر کا بازار گرم ہوا اور اس میں کہا گیا کہ فلاں نے یہ گستاخی کر دی ہے، فلاں یہ گستاخی کر دی ہے. اس میں دیکھیے کہ صحیح اپروچ کیا ہوگا. صحیح اپروچ یہ ہوگا کہ آپ کا مخاطب کون ہے. کیا آپ کا مخاطب کوئی دین سے الگ ہونے والا شخص ہے؟ اس نے اپنے الہات کا اعلان کر دیا ہوا ہے. وہ ایک مسلمان ہے، مسلمان ہی نہیں، اس سے بڑھ کر دین کا عالم ہے. دین کا عالم نہیں بلکہ لوگوں کو دین بتا رہا ہے. اس نے کوئی ایک تعبیر اختیار کی، وہ تعبیر آہوت نہیں تھی، اچھی نہیں تھی، مناسب نہیں تھی. میں آپ توجہ دلا سکتے ہیں کہ آپ دین کے عالم ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے لوگوں کو فیض پہنچایا ہے اور پہنچا رہا ہے. یہ جو تعبیر آپ نے اختیار کی ہے فلاں اور فلاں چیز کو بیان کرنے کے لیے، یہ اس چیز کا تاثر پیدا کرتی ہے کہ آپ نے کسی ہستی، کسی ذات والا صفات کی شان کو ملحوظ نہیں رکھا. یہ بات کہہ دیں، توجہ دلا دیں گے. توجہ دلا دینا ہمارا کام ہے، لیکن یہ خیال کرنا کہ کوئی مسلمان اس طرح کا گستاخی کا کلمہ جانتے بوجھتے اپنی زبان سے نکال سکتا ہے، یہ باور کیا جا سکتا ہے. تو ایک شخص ایمان رکھتا ہے، ایمان کا اظہار کر رہا ہے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مانتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، وہ لوگوں کو دین بتاتا ہے. اس کے بارے میں ہمیں آخری درجے میں یہ حسن ظن قائم رکھنا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ محبت رکھنے والا شخص ہے. اس حسن ظن کو قائم رکھ کر ہم توجہ دلائیں گے، بار بار توجہ دلا دیں گے، ایک بار نہیں 2 بار توجہ دلا دیں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری بات سمجھ میں نہ آئے تو یہ خیال کر لیں گے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا. اس سے آگے بڑھ کر اس کو فتوے کا موضوع بنانا، اس سے آگے بڑھ کر لوگوں کو اشتعال دلانا، اس سے آگے بڑھ کر ایک تفریق پیدا کر کے عام جلسوں میں اس کا ذکر کرنا، اس طرح کی عبارتوں کو اچھالنا، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کو واپس لو اور اس کو واپس لو، یہ سب کیا ہے؟ اس کا کوئی نتیجہ آپ نے دیکھا؟ نہیں، یعنی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. پیدا ہوتی ہے، یعنی نفرت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، گروہ بنتے چلے جاتے ہیں، فرقے مستحکم ہوتے چلے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے لب و لہجے میں بات چیت کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے. اس کے بالکل برخلاف اگر آپ شائستگی سے توجہ دلا دیں تو کوئی خرابی نہیں ہوگی. تو یہ کیا چیز ہے؟ یعنی ہم لوگوں کی نیت، ارادے، محرکات، ان پر تنقید کرتے ہی کیوں؟ یعنی میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ آپ کو سارے قرائن دستیاب ہیں کہ فلاں آدمی کی نیت ٹھیک نہیں ہے، تو یہ فیصلہ اس پروردگار کو کرنے دیجیے جو قیامت میں اپنی عدالت لگائے گا، جہاں آپ پر کوئی بار نہیں آئے گا. کتنی عمدہ بات کہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم جب کسی شخص کے بارے میں ایک کلمہ کہتے ہو تو قیامت کی عدالت میں یا تو وہ صحیح ثابت ہو جائے گا، غلط ثابت ہو گیا تو تمہیں وہ سزا بھگتنی پڑ جائے گی. تو سوال یہ ہے کہ میں نے قرائن کی بنیاد پر ایک رائے قائم کی، یہ تو آپ مانیں گے نا کہ وہ غلط بھی ہو سکتی ہے. اگر وہ قیامت میں غلط نکلی تو میرے پاس کہنے کے لیے کیا چیز باقی رہ جائے گی؟ میں اپنے آپ کو اس خطرے میں کیوں ڈالوں کہ میں کسی شخص کی نیت اور محرکات کو یہاں طے کروں؟ اس شخص کی نیت یا محرکات جو بھی ہوں، میرے ساتھ، دنیا کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ اس کا تعلق کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ یا قول سے پیدا ہوگا یا فعل سے پیدا ہوگا. یعنی یا اس نے کوئی بات کہی ہے، وہ بات زبان سے کہی ہوگی، وہ قلم سے لکھی ہوگی، یا اس نے کوئی عمل کیا ہے.
تو میرے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ میں اس قول کا تجزیہ کر کے اس کی غلطی علمی طریقے سے واضح کروں. وہاں کیا ہے، وہاں میں کوئی نیت اور محرکات کی طرف نہیں جا رہا، بلکہ ایک بات ہے جو زبان سے نکلی ہے، اس کو میں اس کے سیاق سباق میں رکھ کے اس کا مطلب متعین کروں گا. اگر اس میں کوئی غلطی ہوگی تو مخاطب بتا دے گا کہ یہاں اس نے میری بات کو صحیح نہیں سمجھا. اس کو حق ہے کہ وہ اس کی توضیح کر دے، اس کی وضاحت کر دے. اسی طرح اگر کوئی فعل ہے تو فعل کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ ایک واقعہ ہے جو ہو گیا ہے، میں بھی اس کو دیکھ رہا ہوں، دوسرے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. اگر وہ چیز لوگوں کے سامنے موجود ہے اور میں اس کی غلطی بتانا چاہتا ہوں تو ہر آدمی اس کی تحقیق کر سکتا ہے. لیکن جس وقت کسی کے بارے میں اس کی نیت اور اس کے محرکات سامنے رکھ کے تبصرے کیے جاتے ہیں یا کوئی بات کہی جاتی ہے تو یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں ہم حدود سے کتنا تجاوز کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کتنے خطرے میں ڈالتے ہیں. اس لیے اس سے بھی کامل اجتناب کرنا چاہیے. یعنی آپ کے سامنے ایک شخص کا قول ہے، فعل ہے، اس کو پوری دیانتداری کے ساتھ متعین کریں کہ اس کا قول ہے کیا، اور فعل ہے تو یہ متعین کریں کہ اس نے کیا بات کہی ہے یا کہی ہے. اس کو طے کر کے اب آپ بتائیں کہ اس میں علم کے لحاظ سے یا اگر کوئی دینی بحث ہے تو دین کے لحاظ سے غلطی کیا ہے. اور غلطی بتاتے وقت بھی یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے دین، آپ کو متعین کر کے بتانا چاہیے کہ دیکھیے یہ اللہ کا حکم ہے، یہ قرآن مجید میں یہاں بیان ہوا ہے، اس شخص نے اس کو سمجھنے میں یہ غلطی کی ہے یا اس کے بیان میں یہ غلطی کی ہے یا یہاں اس کے فلاں پہلو کو نظر انداز کر دی ہے یا اپنی کوئی بات اس میں شامل کر دی ہے. تو آپ کی تنقید ہمارے لیے رحمت بنے گی، اس سے نئے نئے افکار پیدا ہوں گے، اس سے چیزوں کو سمجھنے کے لیے راستے کھلیں گے. لیکن اگر یہ نہیں ہے تو پھر لوگوں کی نیت، محرکات، ان کے بارے میں تبصرے، یہ سوائے اس کے کہ تعلقات میں خرابی کا باعث بنے، سوسائٹی کو دین سے بیدار کر دیں، اور ان کا کوئی بھی حاصل نہیں ہوگا. ٹھیک. جناب صاحب، نقطہ نظر آپ نے واضح کیا. ایک عام طور پر استدلال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جب ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دین بیزار ہے تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے جب بھی کوئی رائے دی تو سوسائٹی کے اندر جو دین بیزار طبقے ہیں، جو علمبردار ہیں اس بات کے کہ جی ہم دین کو اس کے اساس میں نہیں مانتے، سیکولر لوگ ہیں یا مثال کے طور پر متشکک لوگ ہیں، وہ اس کی بات کی بڑی تائید کرتے ہیں. جب بھی دیکھا ہے ہم نے، وہ جب یہ بات کرتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، وہ اس کی بات کی تائید کرتے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو ہم یہ نتیجہ کیوں نہ نکالیں کہ جب سوسائٹی میں عملاً دین بیزار طبقہ کسی رائے سے خوش ہو رہا ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اصل بندہ ہے وہ بھی دین بیزار ہوگا. ایک کرائن ہے نا، میں نے اسی لیے عرض کیا کہ آپ کے سامنے اگر ایسے کرائن بھی آ جائیں کہ جن کے بارے میں آپ کو یقین کامل ہو، پھر بھی آپ کو اس کو وجہ تنقید نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ یہ وہ معاملہ ہے جس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ قیامت میں کیا چیز سامنے آئے. یعنی ایک شخص نے دیانتداری کے ساتھ ایک رائے قائم کی ہے، دیانتداری کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، دین کی محبت میں بیان کیا ہے، علم کی محبت میں بیان کیا ہے. ممکن ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی ایسا شخص خوش ہو رہا ہو جس کو آپ دین بیدار سمجھتے ہوں یا آپ اس علم کے معاملے میں ایک غلط نقطہ نظر رکھنے والا سمجھتے ہوں. تو دنیا میں چیزوں کی تحسین بھی ہوتی رہتی ہے، چیزوں کی تکبیر بھی ہوتی رہتی ہے، لوگ بیان کرتے رہتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں واقع ہوتا. اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس جگہ تک محدود رہیں کہ وہ بات کہی گئی ہے تو کن الفاظ میں کہی گئی ہے، وہ کی گئی ہے تو فعل کی کیا نوعیت ہے، اس کی غلطی واضح کریں. اس لیے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون خوش ہو رہا ہے اور کون ناراض ہو رہا ہے. اس طرح کی چیزیں اگر کہی جائیں تو کسی پر قدامت پسند کی مہر لگ جائے گی، کسی پر جدت پسند کی مہر لگ جائے گی، طرح طرح کے عنوانات قائم ہو جائیں گے. ان عنوانات کے نتیجے میں سوائے اس کے کہ آپ فرقہ بندی کو، گروہ بندی کو، تفریق کو جنم دے رہے ہیں، اور کیا چیز اس سے حاصل ہوگی. یہ مسلمانوں کی امت ہے پوری، یہ محمد الرسول اللہ سے اپنے آپ کو وابستہ مانتے ہیں. ہر وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں، وہ ہمارا بھائی ہے. یعنی ایمان کے تقاضے سے، انسانیت کے تقاضے سے بھی ایک برادری ہے، وہ بھائی ہے ہمارا. اس کی کوئی غلطی ہے تو یا وہ قول کی غلطی ہوگی یا فعل کی غلطی ہوگی، بیان کریں اس کو، بتائیں اس کو، اور یہ کہیں کہ اس میں استدلال کا یہ پہلو ہے، فلاں خوش ہو رہا ہے، فلاں ناراض ہو رہا ہے، پتہ نہیں وہ کیوں خوش ہو رہا ہے، اور نہیں کہا جا سکتا کہ کیوں ناراض ہو رہا ہے. اور خوشی اور ناراضی کے معاملات تو ہم نے سیاسی معاملات میں دیکھے ہیں کہ ان کی کوئی بنیادیں نہیں ہوتی. لوگ بعض اوقات ایسی چیزوں پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں جن کی تحلیل کر کے دیکھیے تو خود ان کے خلاف جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ سب چیزیں در حقیقت وہ کرائن ہیں جو اپنی ذات میں بھی کمزور ہیں، اپنے نتیجے میں بھی کمزور ہیں، اور اپنے حاصل کے لحاظ سے بھی آدمی کو بڑی خطرناک جگہ پر لے جاتے ہیں. کچھ پتہ نہیں قیامت میں کیا فیصلہ ہو جائے.